کہ مجھے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے, مطلب بینگ سوسائڈ کے لیے, سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کرنا. سوسائڈ تو میں کر چکا تھا نا. کر چکے تھے. کب کیا تھا سوسائڈ؟ ذرا یہ بتانا. خودکشی کر کے بیٹھے ہیں حضرت. یہ اسی دوران کی بات ہے جب میں گھر سے نکلا ہوں. تو آئی واکڈ, میں نے گھر سے کورنگی 2 نمبر سے واک کرنا شروع کیے, پیدل پیدل پیدل, اور میں آیا ہوں سی ویو. اور وہاں جانے کے بعد جو ہے نا کورنگی سے سی ویو پیدل آئے ہو؟ پیدل گیا ہوں. اب پیسے اتنے ہی پتلے تھے یا اس سے تھوڑی جان تھی؟ نہیں ایسا ہی تھا, ایسے ہی تھے, اس پہ بھی چل لیے. اچھا پھر بس پھر وہاں پہنچا ہوں میں, اور پہنچنے کے بعد جو ہے میں نے کوشش کی کہ دیوار پہ چڑھ کے میں کود ماروں. تو آئی واز ناٹ دیٹ مچ کریجیس کہ میں کود مار سکوں. اچھا پانی میں کودنے گئے تھے, تو بس چلو میں کیوں نہیں کود گئے؟ اتنا ڈانٹوں تمہیں, اتنا ڈانٹوں نا میں تمہیں کیا بتاؤں. میں مذاق میں تمہیں کہہ رہی ہوں, لیکن یقین کرو واقعی مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے اس طرح سوچا بھی کیسے کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تم پانی میں کود جاؤ گے. ان کا کیا ہوتا اگر خدا نہ خواستہ, خدا خاصا جو اب تم کر رہے ہو, اب کتنے لوگوں کے لیے تم ہیلپ کر رہے ہو, کتنے لوگوں کے لیے تم سپورٹ ہو, کتنے لوگوں کے لیے تم مثال ہو کہ تم نے پڑھائی کے لیے گھر چھوڑ دیا. اور آج یہ لڑکا, آپ اس کی زبان دیکھیں, اس کا لہجہ دیکھیں ماشاءاللہ سے, کہ ایک ایسا ہے لڑکا جو اپنے ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے دنیا میں. میں اس لیول پہ آ کے سوچتی ہوں کہ کون کون ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اس وقت کیا فیلنگ تھی جب کھڑے ہوئے پانی کے سامنے؟ کیا فیلنگ؟ کھڑے ہونے سے پہلے تک تو میں سمجھ تھا کہ میں بہت بہادر ہوں, کود مار لوں گا. لیکن جب میں سامنے گیا تو پھر مجھے لگا کہ جو ہے نا آئی کینٹ ڈو دیٹ. اچھا پھر میں نے کیا یہ کہ میں وہاں سے اترا, اور میں نے بولا کہ میں پیدل پیدل چلتا ہوا تو جا سکتا ہوں نا پانی کے اندر. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دیٹ. تو ایک صاحب سے وہاں کھڑے ہو گئے, وہ مجھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے پھر میرا کان پکڑ کے مجھے باہر نکالا اور مجھے ڈانٹا. پھر بتایا میں نے ان کو, تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے. ہی واز اے بس ڈرائیور, اور وہ بھی اپنی وائف سے شاید کوئی لڑ وغیرہ کے آئے ہوئے تھے بیگم کا بس. اچھا تو پھر میں نے 6 دن جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا. میں بس پہ کنڈکٹری کرتا تھا میں. ارے بس میں کنڈکٹر بھی کیا تم نے؟ یس. ارے واہ, تو پھر آل راؤنڈر ہو تم. اس کے بعد انہوں نے مجھے سمجھایا اور گھر لے کر آئے کہ بھائی یہ جو گھر ہے وہی ہماری بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے. اور اگر گھر والے آپ گھر اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ ایک سکسیسفل لائف نہیں گزار سکتے. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ کہ اگر ایسا نہیں ہے, وہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں سے لڑ کر, اپنے پیرنٹس کو ستا کر وہ اپنی جان لے کر, ہاں, تو وہ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے. ہیپینس نہیں ہوگی ان کے پاس. دے کین achieve wealth, they can achieve health, they can achieve everything, but peace, not peace, they cannot achieve peace. ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں. السلام علیکم جی. لال میر صاحب ہیں راول پنڈی سے. جی بھائی جی, آپ کی آواز بہت خراب ہے. I'm so sorry. 080077262 پہ ہمیں کال کیجیے. خاتون اصلی کے اسپیس دیجیے, بھیج دیجیے 72622 پہ. آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں مردوں میں سے عورتوں میں سے دونوں میں سے کون جھوٹ بولتا ہے. ساتھ ہم بات کر رہے ہیں احمر سے. احمر, اتنی اسٹرگل کیا اور اتنا سب کچھ کیا, مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکوں. بہرحال پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے الحمدللہ جب میں 1 سالہ قرآن فہمی کورس کرنے گیا, 1 year Arabic learning کورس, میری فادر کی وش تھی, اور I went there. عربی بول لیتے ہو؟ I can write and I can understand the written Arabic. That was on written Arabic, not Quranic Arabic. اچھا. تو وہ میں نے کیا الحمدللہ with distinctions. I got 3rd position over there. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں میری ایک جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی. His name is اکبر شہباز and he's the founder of Dard Foundation. اچھا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو نا تم آگے کیوں نہیں پڑھائی کرتے. تو I told him کہ کورسز جو ہیں بہت ایکسپینسو ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اسکالرشپ دی, اور الحمدللہ میری فی جو ہے وہ پے کرتے ہیں. اسٹل آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف 2nd year BE ٹیکسٹائل. واو. تو آئی اسٹارٹیڈ فرام اے سوسائٹی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پاتے تھے, اور جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو کام پہ لگا دیں اور پڑھائی نہ کرائیں. اور الحمدللہ کھانا آ جائے, پڑھائی چھوڑو بس ہو جائے. اور اب جو میری 1 سیمسٹر کی فی ہے دیٹ از 45,000 روپیز, اور وہ ساری وہ افورڈ کرتے ہیں. واو بریلینٹ. I won the confidence of that person by the grace of Allah. اور الحمدللہ اب وہ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر کالج میگزین جو ہمارا ہے اسٹیپ ٹیک کے نام سے, اس کا میں ایڈیٹر ہوں اپنے کالج میگزین کا. ماشاءاللہ. ایڈیٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. مسز شہاب کراچی سے. جناب اللہ کا کرم ہے نا, آپ بتائیے. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور آج آپ کو ماشاءاللہ اس موڈ میں بہت اچھی لگتی ہیں, اور
جی روتی ہیں جب بھی ملے آپ روتی ہیں آپ کے ساتھ میں بھی روتی ہوں. آئی نو, مجھے پتا ہے بہنا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ یقین کریں اتنی ہمت کر کے ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمت سے آپ کی ہمت دیکھ کے ہماری ہمت. بس آپ لوگ دعا کریں کہ اپنے ملک میں نا اللہ تعالیٰ بس اب رحمتیں برسا دے, بس رحم کرے بس. جی بہن. سوری, کالز کیوں کٹ جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اب تم نے جو کام شروع کیا, تم ایڈیٹر بن گئے ہو ماشاء اللہ سے اسی جگہ کے جہاں پہ تم پڑھ رہا ہوں. میں پڑھ رہے ہو, جہاں پہ آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہو آپ اس وقت؟ میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک ادارہ ہے سیفڈیک کے نام سے, سنتھیٹک فائبر ڈیولپمنٹ اینڈ اپلیکیشن سینٹر. ٹھیک ہے. وہاں سے میں بی ٹیکسٹائل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہیں پر آپ کے جو ہے کوئی آپ اسی کے اخبار ہیں؟ ہمارا کالج میگزین ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں ایڈیٹر ہوں. ویری گڈ, زبردست. آپ ہمارے ساتھ اپنا میگزین بھی شیئر کرتے, کیوں نہیں لے کر آئے آپ؟ لے کے آنا چاہیے تھا نا, ہم دکھاتے سب کو. اب کیا مقصد ہے, کیا کرنا چاہتے ہو آگے, سب کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اب جو ہے وہ ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہے, کیونکہ کم وقت رہ گیا اور میں چاہتی ہوں میسج دے کے جاؤ تم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گروپ ہے ویژنریز VISINORIES.PK, یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہماری ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے ڈریمز ریئلائز کرائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بی ڈیف ٹو آل دوز who says you cannot achieve your dreams. یعنی deaf to those who say you cannot achieve your dreams. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا, ٹرانسلیٹ بھی کر دو ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے. ان لوگوں کی طرف بہرے ہو جائیے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے خوابوں کو سچ نہیں کر سکتے, آپ اچیو نہیں کر سکتے, آپ پورے نہیں کر سکتے اپنے خوابوں کو, پورے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ایک شخص کا خواب بھی پورا ہو جائے تو اس سے لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر بنگلہ دیش کی تم خود ہو مثال ایک. الحمدللہ. تو بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, محمد یونس جو ہیں, وہ صرف ایک شخص کا خواب تھا, اس ایک شخص کے خواب نے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا, اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں جو انہوں نے گرامین بینک کا مائکرو فائنانس کا کانسیپٹ دیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے, یعنی ایک شخص کا خواب تھا, صرف ایک شخص کا خواب اگر پورا ہو جائے تو اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب جو ہمارا بیسک کام ہے ہمارے گروپ کا, جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں مل کر, اس کا پرپز یہ ہے کہ ریئلائزنگ پیپل دیئر ڈریمز. کہ وہ کیا کریں, وہ اپنے ڈریمز کو ریئلائز کریں اور اچیو کرنے کی کوشش کریں. وہ جو چائلڈہڈ کے ان کے ڈریمز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں گا, تو ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بڑے لوگ بن سکتے ہیں اور اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. انہیں کچھ بھی چاہیے, کچھ بھی واٹ ایور دے وانٹ ٹو اچیو. اور الحمدللہ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اس ساری چیزوں کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹورڈز مائی ڈریم. آئی ہیو اے ڈریم ٹو گیٹ نوبیل پرائز. انشاءاللہ ملک میں نوبیل پرائز لے کر آؤ احمد, لے کر آؤ. اس ملک کو بہت کچھ دینے کی ضرورت ہے ہمیں, اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں. انشاءاللہ. آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو. تم اسٹار ہو انشاءاللہ. میں ادھر کھڑے ہونے کی اجازت لوں گی. خواتین حضرات, احمد کی بات کہ آپ خواب دیکھیں اور حوصلہ رکھیں کہ آپ, اور اس چیز کا اعتماد, ایمان, اس چیز پر یقین رکھیں کہ آپ اپنے خواب سچ کر سکتے ہیں. ایک لڑکا جو چھوٹی سی عمر سے, جہاں اس ایسے علاقے میں ایسی جگہ رہتا تھا جہاں پر پڑھنے پہ تو دور کی بات ہے, دو لقمے اگر کھانے کے یا روٹی کے مل جاتے وہی بہت ہوتا, اور پڑھائی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن اس نے پڑھنا تھا, اس نے کچھ کرنا تھا, اس نے کچھ بن کے دکھانا تھا. اور آج آپ کے سامنے ایک مثال کی طرح ہے. میرا خیال ہے اگر ایسے ہی نوجوان ہماری نسل ہو جائے, ایسے ہی ہم خود ہو جائیں اور ایسے ہماری آنے والی نسلیں ہو جائیں, تو کیا بات ہے, پاکستان کو پھر جو ہے روشن ستارہ بنتے ہوئے کون روک سکتا ہے. میرا خیال ہے خواتین اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ سنڈے کے دن شام 7 بجے پاک ٹاورز میں انشاءاللہ بنو سما کی آواز کی انٹریز لینے آ رہی ہوں, اور منڈے کو تو حاضر ہوں گے ہی ہم. کل ہماری بیسٹ آف ایپیسوڈ ہے اور سنڈے کو ہماری ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے. تو خواتین حضرات اپنا بہت